जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जादू दुनिया जादू 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 दुनिया जादू जादू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। और नाजरीन, आज 14 अगस्त है। आज ही के दिन 1947 में हमारा मुल्क वजूद में आया। पाकिस्तान जिसने हमें शनाख्त दी, जिसने हमें आज़ादी दी अपने ख़यालात का इजहार करने की, अपने ख्वाबों को पूरा करने की, जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा और जिसकी ताबीर कायदे आज़म ने की। ज़रूरत नाजरीन सिर्फ इस बात की है कि हम आपस में इत्तेहाद और भाईचारे के साथ इस मुल्क पे आई हुई हर मुश्किल घड़ी का डट कर मुकाबला करें और ये साबित कर दें कि हम एक हैं और एक जिंदा कौम है। ख़ुसूसन इस 14 अगस्त को हमने ये अहद करना है, मैं कहती हूँ बल्कि अभी से ही इस अहद के लिए आगे हाथ बढ़ाइए मेरे साथ कि जितना हो सके सैलाब की वजह से जो सूरत हाल पूरे मुल्क के अंदर पैदा हुई है, जो सैलाब मुतासरीन है, हम अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने बुज़ुर्गों को और उन तमाम बच्चों को इस मुश्किल घड़ी में, इस कठिन वक्त में अकेला नहीं छोड़ेंगे और कोशिश यही करेंगे कि उनके मोराल को हाई रखें और मुसीबत की इस घड़ी से उनको निकालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फारूक हसन और सुंदस यौम आज़ादी मुबारक आप सबको। सबसे पहले हमारे एक बहुत ही ज़बरदस्त मारूफ शायर यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंकर पर्सन भी हैं, वसी शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वसी, कैसे हैं वसी? आपकी 14 अगस्त के हवाले से जो ड्रेसिंग है वो यकीनन काबिल सताइश है। मैं खुसूसन ये पहन के आया था और चूँकि हमारा अलमिया ये है कि हम अपने लिबास, अपने कल्चर, अपनी सकाफत से दूर होते जा रहे हैं। और एक वजह ये भी थी कि शादी की शेरवानी है, तो इसकी हसरत तो रहती है हमें। आपने कहा कि यही मौके हैं, लेकिन आज मैंने खास इसको वतन के लिए पहना। अच्छा, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं सुंदस जी, उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे और आपके बहुत ही प्यारे और बहुत ही जाने माने जवाद अहमद, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सोशल वर्क में भी इन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जवाद, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक खैरियत से। 14 अगस्त हम मनाएं या हम खुसूसी प्रोग्राम करें और यंगस्टर्स को ना दावत दें, ये हो नहीं सकता। तो हमारे साथ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के बहुत ही टैलेंटेड से बच्चे मौजूद हैं, इन सबको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इन्हें पहले भी हम 23 मार्च को डिफरेंट ओकेजन्स पे हम देख चुके हैं, बड़ा अच्छे परफॉर्मेंस भी हैं और बड़े टैलेंटेड है ये यूथ हमारा जो है, इसने कल मुल्क की जो है भाग दौड़ संभालनी है। अच्छा, सैलाब की तबाहकारियाँ सबके सामने हैं और बड़ी मेजर डेविस्टेशन हुई है। उसके बाद जो ओवरऑल हालात चल रहे हैं कराची में, जो इतनी बेगुनाह जाने ज़ाया टेररिज्म से, जो उसके अलावा टेररिज्म से उनकी नज़र कितने बहादुर जवान हुए। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो यूथ है, एक फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट जो है ना वो आता जा रहा है। फिर हमारे हुक्मरानों से जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी, जो हुक्मरानों को रोल मॉडल बन के यूथ के लिए सामने आना चाहिए, वो भी एक पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो नहीं क्रिएट हो रहा। परफेक्ट तो निकाल ही दीजिए ना, वो तो बहुत ही ऑपोजिट उसके चल रहा है सारा मामला जो है। ये क्या, इसका एंड क्या है? मतलब कि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है यूथ में। वैसे देखिए, जब हम दुनिया की तारीख़ में मुख्तलिफ इनकलाब पे नज़र डालते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन ले लें अगर आप, ईरानियन रेवोल्यूशन ले लें आप, और जो दूसरे इनकलाबात हैं, या उससे पहले हिस्ट्रीज़ में जब आप देखते हैं कि पूरा पैराडाइम शिफ्ट होता है, तो ऑलमोस्ट यही सूरत हाल होती है। तकरीबन हम उसके करीब पहुंच गए हैं। ये जिसको आप कुदरती आफत कह रहे हैं, सैलाब को, अगर आप गौर से इसका मुआयना करें फारूक, तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि ये कुदरती आफत है, लेकिन इसके अंदर भी मिस मैनेजमेंट और आपके यहाँ बहुत सारी चीज़ों को, टेक्निकल चीज़ों को पोलिटिसाइज करके, जैसे आपने डैम्स नहीं बनाए। मैं इस बहस में नहीं जा रहा इस वक्त कि कालाबाग डैम ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, क्योंकि दो उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ज़रूरी है, बहुत सारे सरहद वाले ऐसे कहते हैं कि नहीं ज़रूरी है। आई वांट टू डिस्कस दिस मोर विद यू। लेकिन जवाद, मुझे ये बताओ कि 2005 में जब ज़लज़ला आया था, आप भी बड़े एक्टिव थे, सारे मेरा ख्याल में शोबिस से तो थे ही थे, वैसे पूरी कौम जो है ना वो एक होके सब लोग वहाँ पहुँचे, मदद की और एक स्पिरिट, एक वो नज़र आई, मोटिवेशन नज़र आई। इस दफ़ा सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आपको नज़र आ रही है मोटिवेशन? नहीं, अपेरेंटली तो ऐसा नज़र नहीं आ रही। मतलब वो जो लोग, क्या वजह?
میرا خیال ہے 2 اس کی وجہ حالانکہ اس کی ڈیوسٹیشن زلزلے سے پرابلی 100 ٹائم زیادہ ہے. 2 وجہ اس کی. ایک تو فٹیگ ہے, لوگ زلزلے میں انہوں نے اتنا کام کیا, ہر انسان باہر نکلا, گروپس کی شکل میں نکلے لوگ, ان کو اس کے بعد آئی ڈی پیز کا مسئلہ ہوا, لوگ پھر انہوں نے بڑا کچھ کیا جو وہ کر سکتے تھے. اس میں ایکسپیٹریٹس کا بلکہ رول بتاؤں گا کہ بہت بہت زیادہ رہا ان کا رول, اور کیونکہ میں تو فنڈ ریزنگ بھی کرتا رہا اس زمانے میں جا کے. اور لیکن دوسرا جو فیکٹر ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اصل میں یہ جو ہے نا, جو ڈیوسٹیشن جو ہو رہی ہے اور جو ڈیزاسٹر ہے یہ ایکسیسیبل نہیں ہے, اس کی ایکسیس نہیں ہے عام آدمی کو. اس زمانے میں لوگ اس وجہ سے جذبہ نہیں ہے لوگوں کو. نہیں, بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں نا, لوگ ٹرکس لے کے چلے جاتے تھے. اچھا, اس سے مسائل بھی بڑے پیدا ہوئے, اس سے بڑے مسائل بھی پیدا ہوئے کہ لوگوں نے ٹرکس کہاں کھڑے کر دیے, راستہ رک گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن کم از کم لوگوں کا جذبہ تھا, بہت سارا کام ہو بھی گیا. اب مجھے بتائیں کہ ہیلی کاپٹر جہاں پہ ضروری ہوں, اس طرح کی لائٹ جہاں پانی ہی پانی ہو, بے بسی ہے, جذبے کی کمی نہیں ہے. اچھا, جذبہ ہے لیکن بے بسی ہے. میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ چلے پالیٹکس سے سائڈ پہ, وی ایز اے نیشن, ہم انڈیویجولی, وسیع آپ جواد, ہم سب مل کے کیا کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے. چلے پالیٹیشینز کے اوپر ہر وقت ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہو سکتے وہ اپنے حالات میں کر رہے ہوں کام, ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ نہیں کام صحیح کرے, بٹ وی ایز اے نیشن واٹ وی کین ڈو. میں ینگسٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں پہلے چاہتی ہوں بچوں آپ کا کیا نام ہے, آپ بتاؤ پلیز. عبداللہ, آپ مجھے بتاؤ, آپ تو ینگسٹر ہو, آپ ہمارے ملک کا سرمایہ ہو, وی ول آلویز لک اپ ٹو یو کہ آپ ہی کچھ نہ کچھ اس ملک کے لیے کرو گے. وٹ ڈو یو تھنک اس وقت کیا کرنا چاہیے ینگسٹرس کو؟ اس وقت جو حالات ہیں ہمارے, وہ دیکھے تو ہمیں خود دکھ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان وہی ہے جو ہمارے قائد اعظم نے والی بنایا تھا. تو کیا کہتے ہیں, ہم یہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے ہیں بہت. پولیٹکس میں دیکھ لیں آپ, ہم ہر کسی کو دیکھتے ہیں, ٹاک شوز دیکھتے ہیں کہ جی یہ باتیں کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ. یہ ہم انڈیویجول کیا ہیں, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, بندہ اپنا مائنڈ سیٹ اس طرف لائے, دیکھے کہ کیا آپ کیا کر رہے ہو. اچھا, نہیں مجھے یہ بتاؤ, پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے یا پولیٹیشینز جو ہیں, آپ ان کے رول سے مطمئن ہیں؟ آر دے رول ماڈلز فار یو؟ آپ لوگ ان کو لک اپ کرتے ہیں؟ آپ بتاؤ یار. آپ مائک کس کو, عبداللہ دو. آپ کا نام کیا ہے؟ عمیر. ہاں جی بتائیں عمیر. نہیں, میں تو بالکل بھی ان کو لک اپ کرتا, کیونکہ کافی چیزیں اس طرح کی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے لیکن وہ خود نہیں کر رہے ایسا. اچھا, ابھی یہ پچھلے دنوں ایک ٹور گیا ہوا تھا باہر, جیسے آپ جانتے ہیں, تو پیچھے سے سیلاب ہے ملک میں, اور وہ اچھا آپ کے سامنے تو سیلاب زدگان جو جن علاقوں میں ہیں, وہاں پہ ہم نے ایک میراتھن ٹرانسمیشن کی تھی, میرا بھی جانا ہوا. وہاں کے لوگوں کی مین جو شکایت ہے, جو عام لوگ, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں, آج ہم پہ مشکل وقت ہے, اچھے وقتوں میں تو سب ہمارے ساتھ, میں کہ آج برا وقت ہے, آج ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے, ہمارے ساتھ رہیں یہاں پہ کھلے آسمان کے نیچے, رات کو رہیں, گزارا کریں, پورا دن گزاریں, 2 دن گزاریں, ہمارے ساتھ کھائیں اگر انہیں ملتا ہے کھانے کے لیے, اگر ہمیں ملتا ہے تو انہیں بھی ملے. بالکل ٹھیک کہہ رہے فاروق. آپ کے پاس غربت ہے نا, آپ لوگوں کو خوشحالی نہیں دے سکتے, آپ کے پاس بجلی نہیں ہے, آپ لوگوں کو بجلی نہیں دے سکتے, کم از کم لوڈ شیڈنگ تو شیئر کر سکتے ہیں, بھوک تو شیئر کر سکتے ہیں. یہی تو سارا پرابلم ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, جو جواد بھی بات کر رہے تھے, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے درمیان میں, اور ایک گیپ ہے, اتنا زیادہ گیپ ہے. میں آپ کو دیکھتا ہوں, آپ کا لباس, آپ کے بال, اسپائکس آپ نے بنائی ہوئی ہیں, آپ کا شو, آپ کی ہر چیز جو ہے, اس سے تو پیسہ اور پتہ نہیں کیا کچھ ٹپک رہا ہے. میرے پاس کھانے کو نہیں ہے, اس کے بعد آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کو لیڈر مان. جو ہمارے لیڈران ہیں, جو ہمارا فیوچر مطلب ڈیسائیڈ کرتے ہیں یا شیپ کرتے ہیں, اور میں پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی تو ہم میں سے ہی ہے نا, ہماری تمہاری طرح, جواد کی طرح ینگسٹرز بھی بہت سے اب تو ہیں پارلیمنٹ میں. کیا وجہ ہے کہ وہ ڈیلیور ٹو ایکسپیکٹیشنز نہیں کر پاتے؟ ابھی جب میں اور جواد اور یہ بات کر رہے ہیں تو ہم بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, لاجیکل پریکٹیکل باتیں کر رہے ہیں, لیکن مجھے یہ شک ہے کہ کل کو اگر جواد پارلیمنٹ میں چلا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ جو باتیں ابھی کر رہا ہے اس کا بالکل الٹ بول رہا ہو وہاں پہ. جو سقراط نے کہا تھا کہ جو تاجر ہے, بزنس مین ہے, اس کو پالیٹکس میں بالکل نہیں آنا چاہیے, بیکاز اس کی جو بنیادی, اس کی جو تربیت ہے ساری کی ساری, وہ پروفٹ میکنگ کے حوالے سے ہوئی ہوتی ہے. وہ کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ پروڈکٹ کے طور پہ دیکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر وہ کسی بھی طریقے سے وہ کسی ایسی پوسٹ پہ آتا ہے جو عوامی مفاد کے حوالے سے, جہاں اس نے فیصلے کرنے ہیں, تو اس کے پیش نظر صرف وہی ڈیسیژنز ہوں گے جس سے وہ پیسہ بنا سکتا ہے. ہمارے ساتھ ایک بڑے پیارے ننھے سے گٹارسٹ بھی موجود ہیں, تو وہ ان کا نام ہے جی اسد علی. تو میں ان کے ساتھ کنفیوز کر رہی تھی, لیکن میں جواد کو یہی کہہ رہی تھی کہ 14 ایئرس کے ہیں اسد, اور انہوں نے گٹار سیکھا ہے ماشاءاللہ سے. اور میں نے ان کو پوچھا تو آپ نے کس سے سیکھا ہے, تو کہتے ہیں میں نے کسی سے نہیں سیکھا, پر جواد نے کہا کہ لوگ انٹرنیٹ سے بھی سیکھ لیتے ہیں اور کتاب سے بھی سیکھ لیتے ہیں. تو اسد نے ہمیں جوائن ان کیا. اسد بڑا ٹیلنٹڈ بچہ ہے جی, اور جب ہم پروگرام ختم کریں گے تو نیشنل اینتھم, قومی ترانہ ہمارا ہے,
اس کی ٹیون یہ پلے کریں گے. فاروق ہم اصل میں بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ اشرافیہ اور غریب، اشرافیہ اور غریب. دیکھیں انسان جب کہیں پیدا ہوتا ہے نا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. کوئی اشرافیہ کے گھر پیدا ہوگا تو وہ اشرافی ہی ہوگا نا، تو غریب کے گھر پیدا ہوگا تو غریب ہوگا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں یہاں کرنا چاہ رہا ہوں جانے سے پہلے کہ دیکھیں اصل میں نظام غلط ہوتا ہے. نظام پیدا کرتا ہے امیر کو، نظام پیدا کرتا ہے غریب. نظام بناتا ہے یہ جو وہی بتاتا ہوں. نظام جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آرگنائز ہیومن اسٹرگل سے چینج ہوتا ہے. پہلے دنیا کے اندر مونارکیز تھی، بادشاہت تھی، اس کے بعد فیوڈلزم آیا، جاگیردارانہ نظام آیا، سرفڈم آیا، اس کے بعد کیپٹلزم نے اس کو ریپلیس کیا. اب کیپٹلزم جو ہے اس نے اپنی پوری ہولناکی جو دکھا دی ہے دنیا کو. نظام کے خلاف لوگوں کو ہونا چاہیے، انسانوں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر اس دنیا میں گوتم بدھ بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو تھے وہ اشرافیہ میں سے تھے. قریش کے جو دو قبیلے تھے بنو ہاشم اور بنو امیہ، وہ دونوں بڑے عزت دار قبیلے تھے. بنو امیہ ذرا زیادہ امیر تھے لیکن بنو ہاشم بھی بڑے عزت دار ان کا وہ تھا. تو یہ لوگ وہیں سے نکلتے ہیں. میں یہ وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا، سرکار ضرور اشرافیہ میں سے تھے، یا بنیادی طور پہ جب آپ اشرافیہ کی بات کرتے ہیں تو آپ اس غافل یا اس غاصب اشرافیہ کی بات، لیکن میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں، میں اسی وضاحت کرتا کہ یہ ضرور انسانوں کے خلاف نہیں ہے کہ کوئی اسی طریقے سے کوئی غریب بھی اگر مطلب ایک بڑا مشہور ہے حضرت عمر کا کہ بھئی اگر کوئی غریب ایون اس کے مزید غریب ہونے کا بھی خدشہ ہو تب بھی آپ انصاف جو ہے اگر اس کے ساتھ کریں گے، اگر اس نے غلطی کی ہے تو اس کو سزا ملے گی. جتنے بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں اگر ایک ایک شخص بھی ایک ایک فیملی کو یہ روزے گزار دے تو سوچیں اس مہینے میں کتنا ان کو ثواب ملے گا اور کتنی نیکی ملے گی، اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں بڑی بات اگر اتنا سا کنٹریبیوٹ کر دیں. وہ بھی میں بولنا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ بار بار نہیں آتا آدمی اس طرح، اور آپ کا پروگرام جو ہے بڑا اچھا لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ جو دوسری بات ہے نا اس وقت جو کنسرٹڈ ایفرٹ نہیں ہو رہی، مطلب لوگ مل کے نہیں کر رہے. ہم یونٹی کی بات کرتے ہیں. اس ٹائم پہ تمام این جی اوز، تمام وہ لوگ جو کام کرتے ہیں، آج کل این جی اوز کا کردار جو رہا ہے نا پاکستان میں، میں سے کوئی اتنا خوش نہیں ہوں، لیکن بہرحال اس وقت وہ اگر کوئی کام کر سکتی ہیں، وہ کلیکشن آف فنڈز کر سکتی ہیں، کچھ بھی کر سکتی ہیں. اپنا نعرہ مت لاپیں، اپنے راگ مت لاپیں. کوئی اس طرح کا کام کریں کہ آپ اس وقت جو مشینری کام کر رہی ہے وہاں پہ جو کہ ایکچولی کام کر سکتی ہے، ان کے ساتھ مل کے کچھ کیا جائے اور اس سے پہلے اپنا کنسورشیم بنائیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان. اچھا جی بریک لینی ہے، بریک کے بعد مزید بہت ساری باتیں. اسٹے ٹیونڈ. جاگو جاگو